باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف میں ہم جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا، جن کو اکثر مفسرین نے خضر کے نام سے موسوم کیا ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ فلاں جگہ تک پہنچیں تو وہاں ہمارے اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی جس کو ہم نے ایک خاص علم عطا کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ وہ ہم نے پچھلے رکوع میں سارا مضمون پڑھ لیا تھا کہ کیسے پہنچے، بالآخر ان سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر جو آپ کام کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، اگر یہ قبول ہے تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو کچھ عرصہ، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کروں تم نے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، اس کی حکمت جاننے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بس جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اور جب میں چاہوں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، آپ نے نہیں پوچھنا۔ پھر انہوں نے 3 کام کیے اور تینوں مواقع پہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، وہ چپ نہیں رہ سکے۔ پہلا کام ان صاحب نے یہ کیا کہ ایک کشتی اچھی بلی نئی نویلی، یوں سمجھے نئے ماڈل کی گاڑی، اس کو انہوں نے عیبدار کر دیا، توڑ دیا، اس کا کوئی پھٹا نکال دیا، کشتی جو ہے وہ اس کے اندر نقص آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کام کیا آپ نے؟ پھر انہوں نے یاد دلائی کہ ہمارا معاہدہ کیا تھا، پھر چل پڑے۔ اس کے بعد جب آگے گئے تو پھر انہوں نے ایک لڑکا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہی بڑا ظلم کی بات ہے جو آپ نے یہ کام کیا ہے، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آئندہ اگر میں کوئی بات کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر گئے ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے پرانے وقتوں میں ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، جیسے مسافر لوگ کسی کے گھر سے ہی کھائیں گے، یا مسجد میں آ کے ٹھہرتے تھے تو اوس پڑوس والے ان کو لا کے کھانا دے دیتے تھے۔ انہوں نے مانگا، باقاعدہ مانگا، استطعما یعنی طعام کہتے ہیں کھانے کو، استطعام یعنی کھانا طلب کرنا۔ تو انہوں نے کھانا طلب کیا، مانگا ان سے، انہوں نے کہا فاباؤ، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دیا کھانا ان کو۔ وہاں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہوئی تھی، یعنی گرنے والی تھی، یا وہ عربی کے میں اسے ٹیڑھا کہا گیا، ہمارے اس میں کہیں تو گویا ہم کہیں گے جی اس نے پیٹ نکلے آسا، اور انہوں نے دیوار پہلے گول ہونی تو پھر ٹہنی، تو وہ جو دیوار انہوں نے دیکھی کہ ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کر دیا، درست کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں 2 نوالے نہیں دیے، آپ نے اتنا بڑا ان کا کام ایک دم ٹھیک کر دیا، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہماری اور آپ کی جدائی ہے، انف، بس یہاں بہت ہو گئی ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ 3 واقعے ہوئے۔
اب ان تین واقعات کو ذہن میں رکھیں اور عام اپنے اوپر قیاس کریں کہ شریعت کا تقاضا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، وہ کسی کو قتل کر دے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بولنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے. کوئی الٹا کام کرے، جتنا بڑی شے ہو، آپ کو اسے روک ٹوک کرنی چاہیے. اور اگر آپ کسی کو یہ اختیار دے دیتے ہیں وہ جو مرضی کرے، آپ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو آپ نے اس کو رب بنایا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ میں کھول کے بات آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ تصور ہے خضر کا تصور جس پر دجال آئے گا. ہوگا وہ بھی بہت بڑا بزرگ، کوئی چھوٹا سا بزرگ تو نہیں ہوگا، وہ تو کرامتیں کرے گا. وہ اس کے حکم سے بارش برسے گی، وہ حکم دے گا تو زمین اپنی جو ہے وہ فصل اگائے گی، وہ روک دے گا تو نہیں اگائے گی. امیر کو غریب کرے گا، غریب کو امیر کرے گا. تو جس کی بھینس بہت تھوڑا دودھ دیتی ہوگی وہ صرف ہاتھ پھیرے گا تو جناب نہریں چل پڑیں گی دودھ کی. آپ سوچیں نا کتنا بڑا پیر ہوگا، وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا، کتنی بڑی صاحب کرامت بزرگ ہوگا. تو حرکتیں الٹی ہی کرے گا نا. تو اگر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں تو وہ تو بس کہیں گے جی کہ اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بات کہیں بھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام بولے تھے نا تو صحبت سے نکل گئے تو مت بولو. تو ایسا اختیار آج اگر کوئی بھی آپ سے طلب کرتا ہے کہ میں اچھا کروں یا برا کروں، آپ نے بولنا نہیں ہے، تو وہ در حقیقت رب ہونے کا دعوے دار ہے. اب یہاں پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ خضر صاحب یہ سارا کام کیوں کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیج دیا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے پہلا مطالبہ ہی یہ کیوں کر دیا کہ جناب آپ نے تو میری اتباع کرنی ہے، میں جو مرضی کروں آپ نے پوچھنا نہیں ہے. تو اب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ میں نے جو آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی، اللہ کے دو عالم ہیں، دونوں عالموں کے قوانین مختلف ہیں. ایک عالم تشریعی ہے اور ایک عالم تکوینی ہے. عالم تشریعی میں اور آپ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہم مکلف ہیں شریعت کے تابع ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اسی کے ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. ایک عالم تکوینی ہے، یعنی اللہ کا وہ امر جو لاگو ہو رہا ہے، وہ لاگو کرنے والی جو طاقتیں ہیں ان کے اوپر شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا. میں آسان کر کے بات بتا دیتا ہوں. کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن جب کوئی مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے تو جان اس کی آ کے کون نکالتا ہے؟ فرشتہ نکالتا ہے. تو اب اگر فرشتے کے اوپر بھی وہ انسان والا قانون لاگو ہوتا ہو تو فرشتہ جان کیسے نکالے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرشتے کے لیے چھٹی ہے، وہ آئے بندے کو پکڑے اور مار دے. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر فرشتہ کام ہی نہیں کرتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتہ وہی کرتا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر فرشتہ کام نہیں کرتا. لہٰذا اللہ نے کہا جاؤ اس کو قتل کراؤ، یعنی اس کی روح نکال کے لے آؤ. فرشتہ گیا، اس نے روح نکالی، چلا گیا. لیکن یہ حکم اگر میرے پاس ہو تو مجھ سے تو پھر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا حکم دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پر انشراح صدر ہو جائے، لیکن وہ کام کرنے کے بعد میں چڑھوں گا سولی. یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے سامنے کہ جناب مجھے اللہ نے حکم دیا تھا میں نے یہ کام کر دیا. یہی بات ہے وہ جو میں کہتا ہوں اس مسئلے میں جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے. کسی نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اب آپ نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے، اس کے بعد قانون نے جو کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اب آپ یہ نہ مانگیں کہ مجھے پھانسی نہ چڑھائیں. آپ کو جوش آیا اور آنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے آنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کسی کو کہیں کر دیا، کر دیں، بالکل ٹھیک کام کیا ہے، وہ اسی بات کا حقدار تھا. لیکن اس کے بعد قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سولی دی جائے گی. آپ نے ایک بندہ قتل کیا، یہ آپ کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا. قانون کی سطح پر آپ اسے قتل کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے. وہ تو پھر پورا پروسیس ہوگا نا، وہ ثابت ہوگا، کیس عدالت جو کرے گی سو کرے گی. تو وہ آخرت میں جا کے تو اس حساب سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو چھوٹ دے دے. اور یقیناً آپ کا بہت بڑا محبت کا اظہار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، جان قربان کر دی. اور یہ چیز آپ کو غازی علم الدین کے ہاں ملے گی.
کہ ان کو جو بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی آپ جھوٹ بولیں، انہوں نے کہا نہیں جھوٹ بولتے، میں نے ایک ہی اچھا کام کیا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول کے ضائع کر دوں. اور یہ قائد اعظم کیس لڑ رہے ہیں، لیکن اقبال کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا بھائی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ منزل علیحدہ ہے، یہ جگہ دوسری ہے. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون شریعت توڑنے کا حق نہیں دیا ہے، وہ کسی کے پاس اس کا حق نہیں ہے. تو یہ خضر در حقیقت خواہ انسانوں میں سے ہوں خواہ فرشتوں میں سے ہوں، یہ جس منصب پر فائز کیے گئے تھے، جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، وہ عالم تکوینی کی ذمہ داری تھی. اچھا، عالم تکوینی اور عالم تشریعی میں جو میں نے فرق آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں ایک بات میں نے بیان کی تھی، دوسری آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن جو بیان کی تھی ان میں وہ بھی اکثر لوگ بھول گئے ہوں گے، وہ میں تازہ کر دیتا ہوں کہ عالم جو تشریعی ہے اس میں سبب اور کے ساتھ ہی اسباب ہوتے ہیں نا کسی بھی کام کے، اور اس کے اندر جو ہے نا انسان کا اختیار بھی ہوتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرہ بنے، اختیار بھی ہے. لیکن جو عالم تکوینی ہے اس میں کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہ جو ہم نے پڑھا تھا، ولایت یعنی اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. یہ وہاں کی بات ہو گئی، یہ تکوین کی بات ہو گئی. اب یہ بات میں کر چکا تھا پہلے. جو دوسری بات ہے اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خیر اور شر کا ہمارا تصور ہے نا، خیر اور شر کا، یہ اس عالم تشریعی کا تصور ہے. یہ شے خیر ہے، یہ شے یہ بھلائی ہے، فائدہ دینے والی شے، یہ نقصان دینے والی شے، یہ اس سطح کی بات ہے. مثلا اب دیکھیں، فرشتے ہیں تو خیر کی طاقتیں، شیطان ہے تو شر کی طاقت ہے. اچھا، اب انسانوں پر آئیں تو ابراہیم علیہ السلام ہیں تو خیر کی طاقت ہیں، تو نمرود ہے تو شر کی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے تو خیر کی طاقت ہیں، اور فرعون ہے تو شر کی طاقت ہے. اب آپ عالم تکوین کی سطح پہ جائیں، یہ فرعون کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ نمرود کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. شیطان کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور اللہ کے ہاتھ میں تو سارا خیر ہی خیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں تو شر نہیں ہے. اللہ تو وہ اس بے یدک الخیر، کل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی ہے. یعنی یہ جو شر یا خیر ہوتی ہے، یہ ہمارے اعتبار سے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شر ہے. اللہ کی سطح پہ جا کے اللہ نے فرعون کو بھی شر محض کے طور پر نہیں بنایا، شیطان کو بھی شر محض کے طور پر نہیں بنایا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فائدے کا، خیر کا ایلیمنٹ رکھا ہوتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دجال کی بات بتائی تھی کہ دجال کے بھی آنے کا کوئی مقصد ہے نا، انسان کا اس سطح کا امتحان ہو جائے، شیطان اپنا آخری وار چل لے تاکہ ثابت ہو جائے جو شے میں نے بنائی تھی یہ اتنی اعلیٰ و عرفہ تھی کہ اس امتحان پر بھی پورا اترا. تو اگر دجال نہ ہوتا تو وہ امتحان ہی ممکن نہ ہوتا. اگر یہ دشمن نہ ہو، اگر فرعون نہ ہو، اگر یہ نمرود نہ ہو، کیسے پتہ چلے گا امتحان ابراہیم کا کیسے لیا جائے گا؟ وہ آگ کون جلائے گا؟ تو وہ ابراہیم چھلانگ لگائے گا. اور وہ قتل کی جو ہے نا وہ سزا کون وہ کرے گا؟ جادوگروں کے لیے، اور ان کے ایمان کا اظہار ہوگا کہ فقضی مان تقاض، کر فیصلہ جو تو کر سکتا ہے، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا. تو اس سطح پہ جا کے کل خیر ہو جاتا ہے. بڑی پیاری آیت ہے، سورہ 2 آیتیں ہیں بلکہ سورہ آل عمران کی. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے. توتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی فرعون نے کوئی اپنے زور بازو سے بادشاہی نہیں لی تھی، اس کو بھی اللہ ہی نے بادشاہی دی تھی. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے تیرے ہاتھ میں کل کا کل خیر ہی خیر. تو اب اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک مومن بندہ ہے، اس کو اللہ نے بادشاہی دی تو اس کے لیے خیر، اگر اسے اللہ نے فقیری دے دی تو اس کے لیے خیر، اسے اسی پہ خوش رہنا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں ایک کافر بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فقیری دے گا تو بھی ناشکرہ ہوگا، اس کو اللہ بادشاہ بنا دے گا تو بھی ناشکرہ ہوگا. یہ اس کا کردار ہے جو اس نے اسے خراب کیا. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تو اس سطح پر جہاں ایک طرف اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے، دوسری طرف اللہ کے ہاں پہنچ کے کل خیر ہی خیر ہو جاتا ہے. اب ذرا تشریف لے آتے نا یہاں پہ، ذرا جس مصیبت سے ہم دو چار ہیں. اب نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے،
اب کورونا ہے، اور جتنا فرعون اور نمرود سے ڈر لگتا تھا اتنا ہی کورونا سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ کورونا بھی اللہ کے اذن سے باہر تو نہیں ہے نا۔ میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں، یہ جو ہم خیر کھاتے ہیں نا، روٹی خیر ہے نا، طاقت ہے، توانائی ہے، نہ کھائیں مر جائیں، یہ نوالا بھی حلق سے نیچے اترنے سے پہلے پوچھتا ہے اللہ سے کہ میں اس کے حق میں زہر بنوں یا خوراک بنوں، پھر نیچے جاتا ہے، اذن لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ عالم تشریح میں تو نہیں ہوتا نا، یہ تکوینی چیز ہے، یہ ہمیں نظر تو نہیں آتی نا، یہ غیب کی شے ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے، اگر کورونا کسی کے نتھنوں سے اندر چلا ہی گیا تو وہ اللہ سے پوچھے بغیر جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر غذا پوچھ کے جاتی ہے کہ میں زہر بنوں تو زہر بھی تو جائے گی نا یہ پوچھ کے کہ میں اس کے لیے زہری ثابت ہوں، یا اگر آگ بجھ سکتی ہے تو زہر کا بھی زہریلا پن بجھ سکتا ہے نا، تو کورونا بھی انفیکٹو ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو کورونا ہوا آپ کو پتہ ہے، ہوا پازیٹیو آ گیا لیکن ان پر علامت کوئی بھی نہیں ظاہر ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کا پازیٹیو آیا، صرف سمیل گئی ہے یا ٹیسٹ کیا ہے، نہ انہیں بخار آیا، نہ کوئی درد ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کو بھی اتنا ڈر جانا اس سے کہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ خوف میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سجدے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح خوف میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا خوف زدہ ہو جانا کسی بیماری سے یا کسی بادشاہ سلامت سے، یہ بے ایمانی کی علامت ہے، یہ ایمانداری کی علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو عالم جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ پاکستان ہے تو یہ ہندوستان ہے، یہ دو عالم اس طرح عالم تکوینی اور عالم تشریعی نہیں ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے ساتھ دو کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تکوین کا اور ایک تشریح کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مر رہا ہے، کیوں مر رہا ہے؟ جی کینسر ہو گیا تھا، یہ تشریح کی بات ہے۔ لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ فرشتہ اس کی جان نکال رہا ہے، وہ تکوین کی بات ہے۔ واقعہ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعے کے پیچھے تکوین کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے اور تشریح، ایک دو قانون علیحدہ علیحدہ اس کے اوپر لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے اس حساب سے، دنیا کے حساب سے، ان آنکھوں کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک تکوین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے نا؟ آپ کو سمجھنے میں دقت تو ہوئی نا؟ آسانی سے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ آج سے تقریباً 4000-3000 سال پہلے یہ سمجھنا اور بھی مشکل تھا یا نہیں؟ سادہ سا بندہ تھا نا، آج کا بندہ تو کمپیوٹر ایج کا بندہ ہے، تو اس بندے اور اس دور کے بندے میں بڑا فرق ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا تھا نا۔ اب تو ہم نے تو صرف کانسیپچولی بات کو سمجھ لیا، تصور کے طور پر ایک بات ہمارے ذہن میں آ گئی، لیکن اس دور میں اسے سمجھانے کے لیے کوئی اس کے سامنے ڈومنسٹریٹ کرنا پڑتا تھا، کوئی مظاہرہ کرانا پڑتا تھا۔ یہ مظاہرہ ہے جو کروایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے ذریعے سے۔ بس اتنی ساری بات ہو تو پھر یہ ساری بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یار اسے میں اور نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی آپ کے سامنے مر رہا ہے، آپ کے حساب سے اس کو کوئی کورونا ہو گیا تو مر رہا ہے، یا ٹی بی ہو گئی تو مر رہا ہے، یا کورونا وہ کیا ہے کینسر ہو گیا تو مر، یہ آپ کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کا پردہ ہٹا دے اور آپ کو پورا منظر نظر آ جائے، وہ آتے ہوئے فرشتے نظر آ جائیں، وہ آ کے اس کی جان نکالتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو تو کچھ اور نظر آ رہا ہوگا نا۔ اب ایک آدمی آپ کے سامنے مرا، ایکسیڈنٹ سے مرا، آپ کو لگا یار اس کو ٹھوکر لگی ہے، گاڑی کے آگے آیا ہے اور مر گیا ہے، لیکن آپ کو اگر کشف ہو جائے، یعنی وہ اوپر سے پردہ ہٹ جائے، یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کو نظر آ جائے کہ پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے، پیچھے ایک سفید کپڑوں والا فرشتہ کھڑا تھا جس نے اسے دھکا دے کے گاڑی کے آگے پھینکا ہے، تو اب آپ تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام در حقیقت ایک ایسے بندے کے پاس پہنچ گئے کہ جو اس دوسرے عالم کا کام کر رہا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کیوں دکھائیں کہ ظاہر ہے فرعون سے مقابلہ ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ فرعون کے پیچھے بھی ہمارا ہی اذن چل رہا ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کل کوئی مشکلات ہیں، بعد میں کتنا کچھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، وہ دریا پھٹ گیا، آپ پار چلے گئے، کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیوں؟ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تجربہ کروا دیا تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کو اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور ضمنی چیز آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔
یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کا، بلکہ اس میں وہ اہل حدیث بھی اسی سائٹ پہ آ جاتے ہیں، علم غیب کا۔ وہ بریلوی کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا، یہ کہتے ہیں جی کوئی علم غیب نہیں تھا، یہی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور دونوں کو پتہ ہے، بڑوں کو، ان کے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل نہیں پیش کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غیب کی تشریح اور ہے اور ان کے نزدیک غیب کی تشریح اور ہے۔ یہ اگر ان سے پہلے کہو نا غیب کی تشریح کرو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن غیب کی تشریح نہیں کرتے۔ وہ کسی اور معنی میں غیب کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں یا کسی اور معنی میں غیب کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک غیب کا مطلب یہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، یہ بھی غیب ہے نا، یہ غیب کا ایک بڑا جزوی سا معنی ہے۔ لیکن ایک غیب کا مطلب یہ ہے فرشتہ ہے تو غیب ہے یا نہیں؟ بندہ مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے یا یہ کہ یہ عافیت سے مر رہا ہے، یہ ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تڑپ رہا ہو، اب کسی کی، اب نوجوان کی اگر میدان جنگ میں جہاد میں ہے، اس کی گردن کٹ جائے گی، کہ تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ تو کیا اسے عذاب ہوگا؟ وہ تو شہید ہے، اسے کیوں عذاب ہوگا؟ تو ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں بڑی تکلیف سے مرا ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جسے ہم سمجھ رہے ہیں بڑے آرام سے مر گیا، ہو سکتا ہے اسے بہت تکلیف دی گئی ہو۔ تو اس سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اور وہ جو پیچھے ہو رہا ہے وہ غیب ہے۔ اب آپ اس ساری چیز کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے، تو کیا نبی کو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا تو وہ غیب نہیں ہوتا؟ وہ غیب کا علم نہیں ہے؟ نبی یہ نہیں بتاتا جنت ہے دوزخ ہے، یہ جنت اور دوزخ غیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ جس پر ہم ایمان لے آئے یؤمنون بالغیب، یہ سارا غیب کس نے بتایا ہے؟ نہیں، کس نے خبر دیا اس غیب کی؟ نبی نے دی ہے نا۔ تو نبی کو اگر خود اس کی خبر نہیں تو ہمیں کیسے خبر دے گا؟ تو یہ نبی کا لفظ ہی بنا ہے غیب کی خبر دینے والا، یعنی اس کا ایک تو مطلب ہے بڑی خبر دینے والا، اور ایک معنی یہ بھی ہے وہ خبر جو باقیوں سے پوشیدہ ہو وہ خبر دینے والا۔ نبی کا نباؤن سے بنا ہے، یہ اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے۔ اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی ہے تب نبی ہے۔ باقی یہ کہ کل کیا ہوگا، یہ تو قرآن مجید میں خود نبیوں کے اقوال موجود ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، خود حضور کا قول موجود ہے، ما کنت تدری ما کنت تدری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سے فائدے اٹھا لیتا، تو مجھے تو نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو یہ کل ہونے والی بات غیب کا ایک جز ہے، لیکن یہ کہ غیب کا عالم غیب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی باتوں کی خبریں جو نبی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کروا چکا ہوتا ہے۔ اب یہ جس نے بھی آگے ایمان پہنچانا ہے اس کا ایمان تو مشاہدے کا ہوگا تب آگے پہنچائے گا نا۔ اسی لیے معراج پہ کیوں لے گئے تھے؟ وہ جو معراج پہ جو سارا دیکھا وہ تو غیب ہی ہے۔ تو اس معنی میں غیب کا علم نبیوں کے پاس ہوتا ہے، ہر نبی کے پاس ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھائے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے یہ سارا غیب کی باتیں جو سکھائی جا رہی ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے بڑا آسانی سے کہ وہ جو صاحب خضر یا جو بھی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہے ہیں، باقیوں کو نہیں نظر آئیں گے۔ ہاں اگر وہ کسی جگہ پہ چاہیں کہ ان کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، نظر آ جائیں گے، وگرنہ یہ کہ نئی گاڑی کوئی کسی کی اگر اس پہ کوئی اسکریچ ہی ڈال دے، یعنی توڑ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف اس پر آپ جو ہے نا خراش ڈال دیں تو بھی وہ اپنا ہی بچہ ہو تب بھی باپ اتر کے تھپڑ تو ضرور رسید کرتا ہے اس کو۔ تو آپ کسی کی کشتی توڑ دیں تو خضر صاحب ہو گئے، لوگ چھوڑ دیں گے جن کی کشتی تھی ان کو۔ تو یہ در حقیقت ایک ان سے پردے کی بات، ان کی نظروں میں تو یہ ہو رہا ہے کہ کشتی جا رہی تھی کسی چٹان سے ٹکرا گئی، نیچے کوئی پانی میں چٹان تھی اس کے ساتھ وہ لگ گئی اور ٹوٹ گئی، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو چٹان کھسکا کے نیچے خضر صاحب لے کے آئے ہیں، انہوں نے ٹھل ماری ہے اس کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے، کشتی والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب جب ان کا معاہدہ ہو گیا کہ میں بولوں گا نہیں، انہوں نے کہا چلو پھر فن طلقا، وہ چل پڑے، دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے، راکب سوار ہوئے، فی السفینہ جہاز پر یا کشتی پر، خرقہا، تو وہ جو خضر صاحب تھے انہوں نے اس کشتی کو توڑ دیا۔
یعنی یہ نہیں کہ بالکل توڑ پھوڑ دیا، یعنی اس میں کوئی عیب پیدا کر دیا، کوئی ایک آدھ تختہ اس کا اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اخرقتہا، کیا تو نے اس کو اس لیے توڑا، لتغرق اہلہا، تاکہ تمام کشتی والوں کو تو غرق کر دے؟ یہ ظاہر ہے پانی اندر آئے گا، یہ سارے ڈوب مریں گے، تو یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بری بات کی ہے۔ یعنی شریف لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچا دے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو غیرت تھی، حق کی، حق گوئی کی، تو وہ غیرت جوش میں آئی، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ قالا، وہ جو خضر تھے انہوں نے کہا، الم اقل، میں نے کہا نہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات نہیں کی، الم اقل، میں نے نہیں کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قالا، اب موسیٰ علیہ السلام کو مائدہ یاد آیا کہ وہ تو چلتے وقت ہی انہوں نے یہی بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کرو، مجھ سے مت پوچھو، میری باز پرس نہ کرو، بما نسیت، اس بات پر جو میں بھول گیا تھا، یہ غلطی سے میں وہ مائدہ بھول گیا، اور اس لیے میں یہ سوال جو ہے جوش میں کر بیٹھا ہوں۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر آپ مشکل نہ ڈالو، یعنی کچھ آپ کو ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پکڑ نہ کریں، ذرا تھوڑا مجھے ڈھیل دیں۔ فن تلا، اوکے، پھر چل پڑے۔ حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، غلام یعنی نوجوان، بالکل یہ جسے ہم کہتے ہیں لڑکپن میں جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر، تو وہ اس سے ملے۔ فقتلہ، تو وہ جو خضر صاحب تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب کشتی کی بات تو سمجھ آئی نا، یہ قتل کر دینا بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ اب جو حادثہ ہوتا ہے، بظاہر حادثہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے حادثہ ہوتا ہے، جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ اس کے پیچھے تو اللہ کا تو پلان ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے تو اتفاق نہیں ہوتا، ہمارے لیے اتفاق ہوتا ہے، اللہ کے تو عین پلاننگ کے اور منصوبے کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو اللہ کا فرستادہ ہے، جس نے کہ اللہ کے اس منصوبے کو لاگو کرنا ہے، تو وہ تو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا اللہ نے طے کیا تھا کہ اس کی موت کس طریقے سے ہوگی، تو خضر نے وہ سارے حالات پیدا کر دیے۔ فرض کریں اگر وہ گر کے موت ہونی تھی تو کہیں سے تو کسی نے دھکا تو دینا تھا نا اس کو، یا یہ کہ اس کو کوئی غلطی لگی ہوگی، یا کچھ اس کی آنکھوں کے آگے ایسا آیا ہوگا کہ آگے سڑک ہے۔ وہ کئی ڈرائیور حادثہ کرتے ہیں، بعد میں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں میں تو سیدھی سڑک پہ ہی گیا تھا، تو وہ تو موڑ تھا، وہ اسے نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے وہ نظر نہ آیا ہو، یا یہ کہ کسی طریقے سے اس کی موت ہونی تھی۔ تو دیکھنے والوں کی نظر میں تو اس سبب سے اس کی موت ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں وہ سبب پیدا کرنے والی ہستی ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے وہ کام کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بندہ مار دیا، لوگوں کے سامنے وہ ایک حادثے میں یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اپنے حساب سے جیسے کہ انہیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے انہوں نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک نفس کو، ایک جان کو، زکیۃً، ایک پاک جان، یعنی کوئی معصوم، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایک طرح قتل کرنے کا جواز بن جاتا ہے قانون اور شریعت کی نظر میں، جب اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا کوئی شادی شدہ زانی ہو، یا یہ کہ کوئی جو ہے حربی کافر ہو، تو یہ تو زکیۃً ہے، اس نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا، بے گناہ آدمی کو تو نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے نہایت یہ کبھی حرکت کی ہے، نکرا منکر یعنی بہت بری حرکت، بہت ہی برا کام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ کالا علم اقل لک، اب ان کو بھی ذرا تھوڑا سا تاؤ آیا، پہلے تو انہوں نے کالا علم اقل کہا تھا، لیکن یہاں اب اس کے ساتھ لکا بھی لگایا، کالا علم اقل لکا، کیا میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کالا، اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آئی بات۔ اب اس میں ایک سبق ہمیں اور مل رہا ہے کہ جو حق پرست بندہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اس کے اوپر اپنی بات کر، بے باک کا مطلب ہی یہ کہ جسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ پھر میں بچوں گا یا مروں گا،
وہ اس بات پر جو غلط کام ہوا ہوتا ہے اس پہ آواز اٹھاتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ گونگا شیطان نہیں بنتا، جیسے حدیث میں آیا نا کہ جس کے سامنے کوئی ایسا کام ہو اور غلط باتیں ہو رہی ہوں اور وہاں چپ کر کے وہ بیٹھا رہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ایسے بندے کو لقب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ رہے تھے؟ وہ بولے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا، اب اس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ جس دنیا کے آپ باسی ہو، جس قانون کے آپ عادی ہو، جس چیز کے آپ مکلف بنائے گئے ہو، آپ کا میرے ساتھ یہ چلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، آپ کے ذمہ کچھ اور طرح کا کام ہے، آپ کی کامیابی کا معیار اور ہے، اللہ نے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اس شریعت کے تابع کیا ہے، میری کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے دنیا میں قضاء و قدر کا، میں نے تو وہ پورا کرنا ہے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک عن شیء بعدہ، اگر میں آپ سے سوال کروں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، صحبت، آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا جو عذر ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، یعنی کسی گاؤں میں داخل ہوئے، قصبے میں گئے۔ استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، بھوکے ہوں گے، یعنی وہ ایک، اب ظاہر ہے یہ اب اسباب کی سطح پہ آ گئے، اب یہ ظاہر ہو گیا، اب وہ خضر بھی اب جو ہے نا وہ لباس مجاز میں آ گئے، وہ پہلے اگر وہ دوسرے لباس میں تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو اب وہ سلیمانی ٹوپی اتار کے اب وہ لوگوں کے درمیان آ گئے، انہیں کھانا مانگا دونوں نے، فاباؤ، وہ لوگوں نے انکار کر دیا دینے سے، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کی وہ ضیافت کریں، لوگوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، تو دونوں کو نظر آئی وہاں پہ ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، فاقام، تو خضر نے وہ سیدھی کر دی، اس کو درست کر دیا، کھڑی کر دی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر کوئی اجرت بھی لے سکتے تھے، یعنی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، کم از کم کوئی مزدوری لے کے ہم اپنی کوئی کھانے کا بندوبست تو کرتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب انہوں نے کہا، وہ جو خضر تھے یا جو بھی بزرگ، انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے اور آپ کے درمیان اب فراق ہے، جدائی ہے، علیحدگی ہے، سیپریشن ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب اس کو یوں دیکھیے نا کہ اب اس حقیقت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں سکھانے کا مطلب اور ان کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو اب ایک چیز یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا میرے قرب و جوار میں میرے ہمدرد دیکھ رہے ہیں، انہیں لگے گا یہ بہت برا ہو گیا، بہت غلط ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ کشتی ٹوٹ گئی تو بڑا غلط ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ بچہ مر گیا تو اس کے والدین کے لیے کتنے دکھ کی بات ہو گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ دیوار مفت میں کیوں سیدھی کر دی، ایسے ہی جب ہمیں کوئی تکلیف کوئی پہنچتی ہے، کوئی حادثہ لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم اس پر جو ہے وہ چیں بجبی ہو جاتے ہیں اور جزبز کرتے ہیں اور اس پر ہم ناراض ہوتے ہیں اور اس پر ہمیں ایک قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اس وقت نہیں تھا، وہ دوسرا پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہماری بھی تعلیم کر رہا ہے کہ جو شے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کسی واقعے کا ایک رخ ہوتا ہے، اسی واقعے کا کوئی دوسرا رخ بھی ہوتا ہے اور اس میں خیر چھپا ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ اب وہ خضر وہ سارا خیر کھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میں نے کشتی توڑی تو کیوں توڑی، میں نے بچہ مارا تو کیوں مارا، میں نے دیوار سیدھی کی تو کیوں کی۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی، کم غریب لوگوں کی تھی، یعنی انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنی کوئی چلیں کوئی پیسے جمع کر کے، تو جیسے کوئی بندہ ٹیکسی خرید لے تو انہوں نے ایک کشتی بنا لی۔ یا ملون فی البحر،
وہ سمندر میں محنت کرتے تھے. سواریاں ڈھونے کا کام بھی محنت کا کام ہے, جب مچھلیاں پکڑنا وہ بھی محنت کا کام ہے. سمندر میں رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بہت مشکل زندگی ہوتی ہے. سب سے ٹف لائف جو ہوتی ہے, ہارڈ لائف کہتے ہیں, سی لائف ہے. تو پانی میں رہنا, وہ ہر وقت حرکت ہی کرتا رہتا ہے جہاز, رولنگ پچنگ ہوتی رہتی ہے, الٹیاں لگتی ہیں لوگوں کو, سی سک ہوتی ہے. تو بڑا مشکل کام ہے جو وہ کر رہے تھے. یا ملون فی البحر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے چاہا, ارادہ کیا, ان أَعِيبَهَا, کہ اس کو عیب لگا دوں, اس کو نقص والا کر دوں, عیبدار بنا دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, اور یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. پیچھے یعنی آپ سمجھ لیجئے, آگے کہہ لیجئے. وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, یہ آج کے اعتبار سے یوں سمجھیے, بہت آسان ہے سمجھنا, کہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب کبھی ہماری کوئی پبلک سروس گاڑی پنڈی جاتی ہے اور ادھر کوئی وزیر اعظم صاحب کا جلسہ ہونا ہو تو پولیس والے گاڑی پکڑ لیتے ہیں, وہ 10 دن اپنے پاس رکھتے ہیں. یا جنگ ہونے والی ہو تو فوجی پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسلحہ ڈھو. تو بعض اوقات تو پیسے دے دیتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ خاص طور پہ وہ جب پولیس پکڑتی ہے تو بیگاری میں بندہ پکڑا جاتا ہے. تو اب آگے جا کے تو یہ ہونا تھا, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, آگے ایک بادشاہ تھا, يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا, یعنی وہ اسے ان سے چھین لیتا تھا. اور خاص طور پہ نئی ہو تو قدر چھوڑے گا, قدر لش پش کرتی نئی کشتی آئی تو وہ تو اس کو ایک دم قابو کرے گا. اب اس میں لگ گیا عیب, تو جب عیب لگ گیا تو اب تو اس نے وہ نہیں پکڑنی تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اس پہ مجھے یعنی اس قصہ کوئی بیان کیا جاتا ہے نا, بڑا شاندار قصہ ہے. ایک بادشاہ تھا, ایک وزیر, اور وزیر جو ہے نا بڑا لائق وزیر تھا, بہت ہی قابل آدمی تھا, لیکن اس میں ایک بڑی خامی تھی, بہت بڑا عیب تھا اس کے اندر. اور وہ عیب یہ تھا کہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو وہ کہتا تھا الحمدللہ. بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی, بڑی یعنی بادشاہ کے اعتبار سے یہ عیب تھا اس میں. اور بادشاہ اس پہ تپتا بھی تھا لیکن اس وزیر کو کہتا کچھ نہیں تھا, اس لیے کہ وزیر لائق بہت تھا. ایک دن وزیر کی شامت آئی, بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. بادشاہ نے کہا اوہ, وزیر نے کہا الحمدللہ. اب یہ بس آخری بات ہو گئی. بادشاہ نے کہا اس کی گردن مارو, اسے پھانسی دو. اس نے کہا الحمدللہ. بادشاہ کو اور غصہ آیا, اس نے کہا یار اس کو نہیں, یہ اس طرح نہیں اسے سمجھ آئے گی, اسے قید کر دو. اس نے کہا الحمدللہ, اسے قید کر دیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت نکلے شکار پہ, موسم بھی اچھا تھا, اور وہ انہیں ایک بہت ہی قیمتی ہرن نظر آیا. اب بادشاہ نے اس کے پیچھے گھوڑا لگایا, اور بادشاہ کا شاہی گھوڑا, باقی بھی لوگ پیچھے دوڑے, ہرن قابو نہ آئے, دوڑے جائے, یہ بھی دوڑ رہے ہیں, باقی پیچھے رہ گئے, بادشاہ سلامت آگے نکل گئے ہرن کے پیچھے, اور ہرن کہیں جا کے جنگل میں غائب ہو گیا. بادشاہ سلامت اچانک انہوں نے دیکھا ان کے آس پاس کوئی نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی وہ جو وحشی جنگلی قبائل تھے ان میں سے کسی نے ان کو گھیرا ڈال کے ان کو پکڑ لیا اور لے کے چلے گئے اپنے سردار کے پاس. وہ ان کی قربانی کا دن تھا, اس دن انہوں نے کسی کی قربانی کرنی تھی. اب یہ اٹھا کٹھا بادشاہ مل گیا, انہوں نے کہا چلے یہ تو بڑا بہت ہی شاہی قسم کی قربانی ہے. اب وہ جب سردار کے سامنے بادشاہ کو پیش کیا, اس نے تفصیلی معائنہ کیا, جب اسے سکین کیا اچھی طرح تو انگلی کٹی ہوئی نکل آئی. بادشاہ اس نے کہا جی یہ تو عیبدار ہے, یہ قربانی نہیں ہو سکتا. اس کی جان بچ گئی. اب جب اس کی جان بچی تو وہ انگلی کٹنا اور الحمدللہ اسے یاد آیا. اس نے کہا یار یہ تو واقعی اگر انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میرا کام خراب ہو جانا تھا. تو واپس آ کے اس نے وزیر کو آزاد کیا, بلایا اپنے پاس, گلے لگایا. اسے کہا یار وہ انگلی کٹنے پر الحمدللہ تو مجھے سمجھ آ گئی, یہ جیل جانے پہ جو تم نے الحمدللہ کہا تھا یہ میری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا جیل جانے کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا, باقی لشکر پیچھے رہ جاتا, میں نے تو پیچھے نہیں رہنا تھا نا, میں نے تو آپ کے ساتھ ہونا تھا. اور جب ہم دونوں پکڑے جاتے تو انگلی تو آپ کی کٹی ہوئی تھی, میری تو نہیں کٹی ہوئی تھی. تو یہ الحمدللہ بہت عرصے کے بعد جا کے سمجھ میں آتا ہے. اب آپ سوچیں میری کشتی ہوتی ہے, آپ کی کشتی ہوتی, جب وہ ٹوٹ گئی تھی تو کتنا افسوس ہوتا ہے. یہ تو نہیں پتا تھا نا اس موڑ کے آگے کیا ہے, پوری کشتی جا رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خضر کے ذریعے سے وہ کشتی توڑ کر رحم کیا یا ظلم کیا؟ وہ تھوڑا نقص اس میں ڈال کر اس پوری کو بچا لیا. یہ ہے اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ شر ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے کہ فلانی شے شر ہے یا فلانی شے میں نقصان ہے, یہ ہماری سوچ کے مطابق, ہماری جو بھی ہمارا ظرف ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اللہ کے اعتبار سے بے یدک الخیر, تیرے ہاتھ میں کل کا کل خیر ہی ہوتا ہے. اچھا یہ کشتی کا معاملہ تو تمام ہوا. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور وہ جو غلام تھا وہ نوجوان,
فکان ابواہ مومنین، اس کے جو والدین تھے ابواہ یعنی ماں باپ جو اس کے، مومنین وہ ایماندار لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، فخشینا ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں ڈر ہوا، ہمیں یہ خوف تھا، ان یرہقہما کہ وہ ان کو تنگ کرے گا، طغیانم و کفرا، وہ طغیانی کر کے، وہ جو سرکش قسم کا آدمی ہوتا ہے سرکشی سے، اور وہ کفر ناشکری کر کے، ماں باپ کا احسان مند ہونے کی بجائے ناشکرا ہوگا۔ ہم نے بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ اب آپ سوچیں جس کا بچہ مرا اس کو تو نہیں پتا یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، وہ تو سمجھتا ہے بیچارہ معصوم، اس کا کیا بے قصور، دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بچے کا کیا، چلیں وہ تو والدین کے لیے تو اس کو اللہ نے اٹھا لیا، تو یہ اس نے تو ابھی گناہ ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی کیوں اٹھا لیا؟ اور بھائی اس نے گناہ کر کے آخر میں دوزخ میں جانا تھا، اس کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ابھی وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی اللہ اسے اٹھا لے اور آخرت میں ماں باپ کے ساتھ اسے ملا دے۔ خیر سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان یرہقہما طغیانم و کفرا، فاردنا تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما کہ ان کو ان کا رب تبدیل کر کے دے دے، خیرن منہ اس سے بہتر والا، زکاتن جو زیادہ پاک باز ہو، واقرب رحما اور زیادہ رحم کرنے والا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا تبدیل کر کے دے دینا، تو تبدیلی تو ویسے بھی بہت لوگوں کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بہتر بیٹا دے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ تو وہ ملکیت تھی دو یتیم لڑکوں کی، جو چھوٹے بچے تھے ان کی ملکیت تھی، فی المدینہ وہ جو اس مدینے اس شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ ظاہر خزانہ بچوں نے تو نہیں رکھا، ان کا باپ جب مرنے لگا ہوگا تو اس کو یہ وہ جو شہر والے تھے جنہوں نے موسیٰ اور خضر کو کھانا نہیں دیا، وہ اس کا خزانہ چھوڑتے، تو بجائے اس کے کہ ان کے پاس امانتاً رکھواتا، اس نے اس دیوار کے نیچے اس کو چھپا کے رکھ دیا، اور اگر دیوار گرتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، وہ لوگ کھا جاتے۔ تو اب وہ تو مر گئے وہ جو نیک لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ان کی کس طرح کی حفاظت کا انتظام کروا رہا ہے کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ فَكَانَ أَبُوهُمَا یتیمین فی المدینۃ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان دونوں کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کا انتظام کیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ تو تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اب یہ وہ بات کھل گئی نا، یہ کس کا ارادہ تھا؟ یہ خضر کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ رب کا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ تو تیرے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما کہ وہ دونوں اپنی پوری شدت کو پہنچ جائیں، یعنی جوانی کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور وہ نکال لیں اپنا خزانہ، جو وہاں دونوں کا خزانہ جو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، رحمتم من ربک یہ جو سارے کام ہوئے ہیں تیرے رب کی رحمت سے ہوئے ہیں، یہ ظلم نہیں تھا۔ ہاں اس چھوٹی آنکھ سے، انسانی آنکھ سے دیکھو گے تو ظلم لگے گا کہ وہ جی کشتی ٹوٹ گئی، یہ جی بچہ مر گیا، ابھی تو چھوٹا سا تھا مارا گیا، تو وہ ظلم لگے گا۔ اس گریٹر پکچر سے میں دیکھو گے، اللہ کی نظر سے، اللہ کی حکمت سے دیکھو گے، یہ سب رحمت ہی رحمت تھی، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں تھی۔ رحمتم من ربک اور اب وہ بات آخر میں کر دی، وما فعلتہ عن امری یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب بات کھل گئی نا، یہ ایک کام ہوتا ہے آدمی اپنی، میرا جسم تے میری مرضی تے میرا ملک تے میری مرضی، نہیں، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو سارا اصل میں فیصلہ اللہ کا تھا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصلیت ان باتوں کی جن پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب پھر یہ بات ذہن میں لے آئیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ والے کام جو یہ تکوین والے کام ہیں، غیبی کام، وہ جو اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے اس کے کام اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کرواتا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ جیسے خضر ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو وہ اسی کام پر مامور ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ یہ کام خضروں سے نہیں کراتا،
انسانوں ہی میں سے جو شر والے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. نمرود کر رہا ہوتا ہے، فرعون کر رہا ہوتا ہے، بش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا پارٹنر مش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کام وہ بھی اللہ ہی کا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اجر نہیں ملنا، ان کو عذاب ملنا ہوتا ہے، کیونکہ اصلاً شرعاً انہیں کسی اور بات کا مکلف کیا گیا ہوتا تھا، اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہوتا تھا. اور یہ کام وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنے برے کام کا انتخاب کیوں کیا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ کام کر کے دوزخ میں جائیں؟ انہوں نے پہلے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ راندائے درگاہ ہو گئے ہوتے ہیں. جیسے شیطان راندائے درگاہ ہو گیا. شیطان نے پہلا کام تو خود کیا نا اپنی مرضی سے کہ سجدہ نہیں کیا. جب راندائے درگاہ ہو گیا تو اب وہ اس فریم ورک میں آ گیا کہ اس نے ساری زندگی وہ الٹے کام ہی کرنے ہیں. اسی طرح کوئی ایسا کام کبھی مجھ سے ہو جائے، آپ سے ہو جائے، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں ایسے گرا دے کہ پھر انسان کوئی سیدھا کام کرنے والا نہ رہے، وہ ہمیشہ الٹے کام ہی کرتا رہے. قرآن مجید میں ایک آیت اس مفہوم کی ہے کہ نولیہ ما تولا، ہم اسے موڑ دیتے ہیں جدھر وہ مڑا. وہ مرضی والا بندہ ہے نا، تو وہ اپنی مرضی کر نہیں سکتا تھا. ہاں، جدھر اس کی مرضی تھی ہم نے ادھر اسے موڑا ہے. وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جہنم. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد چونکہ ہم نے موڑا ہے تو اب اسے آخرت میں جنت بھی دیں گے. نا، اسے جھونکیں گے دوزخ میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بری جگہ ہے پلٹ کے آنے کی. تو یہ دنیا میں کچھ برے کردار بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہ کام سونپ دیتا ہے. اسی بات کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام بھی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فاسق و فاجر کو اس کا اجر ملے گا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ درس دلوا رہا ہے، بہت اچھا درس دوں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پھر مجھے بھی کوئی فائدہ ہو. آپ تک اللہ نے ایک بات پہنچانی تھی، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ گئی. تو یہ نہیں کہ کسی نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر لیا تو ضروری ہے کہ وہ بھی بچ جائے. یہ تو اس کا اپنا حساب ہے. بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس تکبر میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. جی میں نے تو اتنی نیکیاں کر لیں، یہ تو پتہ نہیں پچھلا بھی کیا کرایا کسی ایک گناہ کے طفیل جو ہے وہ سارا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اہمیت ہی کوئی نہ ہو، تو برے کام جو ہے کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اچھا کام بھی لے رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی اونچے درجے پہ فائز ہو گئے ہو. شریعت کے تابع ہمیں جو مقرر جو تابع کیا ہے اور اسی پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر انسان کی یہی ذمہ داری ہے. الا یہ کہ وہ راندہ درگاہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شیطانوں والے کام لینا شروع کر دے. اور اسی میں آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اور اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش نظر رہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ برے کام لیتے لیتے بھی یہ ممکن ہے کہ کسی موقع پر اسے اس کی کایا کلپ کر دے اور وہ سیدھے رستے پہ چل پڑے. لہذا زندگی میں ہم کسی کے بارے میں نہ فیصلہ اچھائی کا کر سکتے ہیں نہ برائی کا کر سکتے ہیں. البتہ اپنے لیے صراط مستقیم کو سامنے رکھیں. اور آخر میں پھر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا ہے، یعنی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے اس بات کا کہ یہ جو دجال آئے گا نا، یہ خضر ہی کے بیروپ میں آئے گا. کہ میں اللہ کی طرف سے، بلکہ میں خود وہ سارے یہ نیک کام ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہی کام کر رہا ہوں، اور بڑی دنیا اس کے پیچھے جائے گی، اسی دلیل پر جائے گی. اور یہ دلیل نئی نہیں ہے، بہت پرانی دلیل ہے. مشرکین مکہ بھی جو کہتے تھے نا کہ یہ جو ہم اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کی ہے تو ٹھیک ہی ہے، پھر اللہ کیوں پوچھے گا ہم سے؟ تو وہ تکوین کی بات ہے، تشریح میں پوچھے گا، اور ہم یہاں پہ مکلف حال میں تشریح کے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، وہ میں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایک سلسلہ واقعات کا جو بیان ہوا ہے، تو سب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر ہے. تو اصحاب کہف تو ہمارے ہاں ہندوستان میں جب یہ انگریز لوگ آئے تو اس سنت پر عمل کس نے کیا؟ پھر وہ جو ایک فقیر کا جو مباحثہ ہوا، تو میں نے علامہ اقبال کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا. اب یہ جو 3 واقعات آئے ہیں، اور اس کے بعد آ رہا ہے ذوالقرنین کا ذکر. ذوالقرنین بادشاہ تھے، نیک بادشاہ. ایک بادشاہ برا بادشاہ ہوتا ہے، وہ جیسے دقیانوس تھا جس نے اصحاب کہف کے لیے جو ہے وہ موت کا سزا کا اعلان کر دیا تھا.
ذوالقرنین بڑا نیک. یہ دیکھیے شروع میں برے بادشاہ کا ذکر, اس صورت کے آخر میں جا کے نیک بادشاہ کا ذکر. تو یہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, امت کا عروج, پھر اس کے بعد ایک زوال آ گیا, بالکل اصحاب کہف کے دور میں پہنچ گئے, اس کے بعد ایک نیا عروج شروع ہوا ہے. اب اس میں پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, اور پھر اب آگے بڑھ کر یہ دور آ گیا جب حادثے ہو رہے ہیں, کہیں کشتی ٹوٹ رہی ہے مسلمانوں کی, تو کہیں پہ کوئی ملک ٹوٹ رہا ہے, اور کہیں کیا ہو رہا ہے, کہیں لاکھوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا خیر ہے, اس میں کیا حکمت ہے, اور یہ جو دیوار سیدھا کرنا ہے اس کا اس سارے کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور پھر دیوار کے گرنے کے نتیجے میں خزانہ نکلے گا نا. جب تک دیوار سیدھی رہی, وہ بچوں کو تو نہیں پتہ ہے نیچے خزانہ ہے, وہ تو آخر دیوار گرے گی تو بچوں کو بھی خزانے کا پتہ لگے گا نا, اس سے پہلے تو انہیں نہیں پتہ لگ سکتا کہ اس دیوار کے نیچے کیا خزانہ ہے. تو وہ دیوار اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ کرے. جب بچے جوان ہو جائیں گے تو دیوار گرے گی تو خزانہ نکلے گا. تو وہ دیوار کون سی رہی, کس کو خضر سیدھا کرتے رہے, اور پھر اب بات کہاں پہنچ چکی ہے, جس کے بعد کہ اب پھر ذوالقرنین کا دور آنا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ربط قائم کریں گے, وہ میں اگلی نشست میں ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.